العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورة البقرہ آیت نمبر 26۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقها، بلا شبہ اللہ تعالی اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی ہو یا پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے، فاما الذین آمنوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ بلا شبہ وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس چیز کو توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے قبل ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے منافقوں کی مثال بیان کی ہے، تو اس سے پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ساتھ چیلنج کیا ہے، پورا قرآن بنا کر لاؤ، 10 صورتیں اس جیسی بنا لاؤ، یا ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تو چونکہ قرآن پاک کا جو اعجاز ہے، قرآن پاک کے حوالے سے جو اللہ رب العزت نے چیلنج دیا، وہ اس چیلنج کو قبول تو نہ کر پائے، ان کے اندر یہ سخت نہیں تھی، البتہ انہوں نے فضول اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے، یہ تو حقارت ہے، اب اتنی بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی تو وہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ کو اس سے کیا شرم ہے، کیا حیا ہے، یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کی چاہے مثال دے۔ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال دیتا ہے، مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں، جامع ترمذی کی روایت ہے، دنیا کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اللہ تعالیٰ پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا، تو چونکہ ایک مچھر کا جو پر ہے اس جیسی حیثیت بھی دنیا کے اللہ رب العزت کے ہاں نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ مثال اسی طرح اچھی لگتی تھی، مچھر کا جو پر ہے کیا اس کی ویلیو ہے، کیا قدر و منزلت، کچھ بھی نہیں، اب وہ چھوٹی چیز ہے، اس کے ساتھ ہی تو اللہ تعالیٰ مثال دے گا تاکہ لوگوں کے ہاں دنیا کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے۔ اسی طرح مچھر کی مثال ہے، اس حوالے سے امام طبری رحمہ اللہ نے سیدنا ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ مچھر انسان کے لیے کافی ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے، مچھر جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو وہ زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ سیر ہو جائے، اس کا پیٹ بھر جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ یہی معاملہ انسان کا ہے کہ جب اس کے پاس دنیاوی نعمتیں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت شروع کر دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ پیسے زیادہ آ جائیں تو لبغوا فی الارض، زمین کے اندر یہ لوگ بغاوت، فتنہ، فساد اور اس طرح کی چیزیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے۔ تو اس مثال سے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جب انسان کے پاس دنیاوی نعمتیں بہت زیادہ آ جائیں،
بغاوت کے اندر ایسا انسان پڑ جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے ایسا انسان دور ہو جاتا ہے۔ اب جہاں حقائق بیان کرنا مقصود ہو تو اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، وہ جس کی چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو مکڑا ہے اس کی مثال بیان کی، اسی طرح کتے کی مثال بیان کی، اللہ رب العزت نے گدھے کی مثال بھی بیان کی۔ تو جس کی مثال اللہ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ لہذا ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہنے کے لیے، تو یہ فضول ایک اعتراض انہوں نے جھڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا جو اہل ایمان ہے وہ تو جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ اس طرح کی فضول باتیں کریں گے کہ دیکھو اللہ نے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے چھوٹی سی چیز کی مثال دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کے جو احکام اور مسائل ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کوئی اہم مسئلہ ان کے ساتھ قرآن پاک کا ذکر کیا جائے تو وہ اسلام سے ہی پھر جاتے ہیں، در حقیقت ان کے دل کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، وہ اسلام کو دل و جان سے انہیں قبول ہی نہیں کیا ہوتا۔ تو ایسے لوگ اس طرح کی جو فضول باتیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ فاسق لوگ جو ہے اللہ رب العزت نے کہا وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ فاسق جو ہے کبیرہ گناہ کا جو مرتکب ہو اسے فاسق کہا جاتا ہے، یا صغیرہ گناہ کرتا ہو لیکن بار بار کرتا ہو، اصرار کرتا ہو اس پر اور توبہ نہ کرتا ہو، ایسا انسان فاسق ہوتا ہے۔ اور فاجر وہ اس سے اگلی سٹیج ہے، فاجر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ تو فاسق لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اور ہدایت سے جو محروم فاسق لوگ ہیں، ان کی 3 صفات اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسری بات کیا ہے؟ رشتہ داری اور آپس کے جو باہمی تعلقات ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے کو رشتہ داری ملانے کا حکم دیا، یہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر زمین پر فساد پھیلانا۔ تو یہ اگر تینوں کی صفات دیکھیں، یہ یہود کے اندر بھی موجود ہیں، نصارہ کے اندر بھی موجود ہیں، اسی طرح جو کفار قریش ہیں ان کے اندر موجود بھی ہیں، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے اندر بھی یہ صفات پائی جاتی۔ یہ سارے کے سارے یعنی ان کے اندر فسق پایا جاتا ہے۔ اب ایک عام وعدہ اللہ رب العزت نے سب سے لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اس وقت سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ اب یہ جو عہد الست ہے اس کو کس نے توڑا؟ مشرکین مکہ نے، اور اسی طرح جو یہود تھے، نصارہ تھے، ان لوگوں نے اس وعدے کو توڑا۔ اسی طرح جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے کس وعدے کو توڑا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ایمان لانے کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، انہوں نے اس وعدے کا انکار کر دیا۔ اسی طرح جو کفار قریش تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں سے رشتہ داری جو ہے اس کو توڑ دیا، قطع کر دیا۔ اسی طرح جو منافقین ہیں انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا۔ تو یہ ساری کی ساری صفات، ان کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اسلام کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فاسق قرار دیا۔ ساتھ ہی وہ جو شروع میں بات ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کہا تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس بات کو اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا اور ساتھ کہا کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ تم کچھ نہیں تھے، بے جان تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو زندگی بخشی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، اب اسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کفر کرے وہ اچھا لگتا ہے؟ اسی طرح زندگی بخشی، یہ نہیں کہ یہ زندگی انسان کے پاس ہمیشہ رہے گی، بلکہ اللہ رب العزت نے پھر اس کو مارنا ہے، مارنے کے بعد دوبارہ پھر اس کو زندہ کر کے اٹھانا ہے۔ جب یہ ساری باتیں ہیں تو پھر انسان اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کیوں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کے خلاف وہ اپنی زندگی بسر کیوں کرتا ہے؟ تو یہ انسان کو چاہیے، تو گویا انسان کا جو کفر ہے اس پر یہ تعجب کا اظہار ہے کہ دیکھو کیسے یہ کفر کر لیتا ہے۔ تو اہل اسلام کو بھی بہرحال سمجھنا چاہیے ایسے اعمال کے جو کفریہ ہیں ان کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے، کیوں؟ یہ برے لوگ جو ہیں ان کی عادات ہیں، فاسقوں کا یہ انداز ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے وعدوں کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو قطع کرتے ہیں، آپس کے جو اچھے تعلقات ہیں دوستی کے ان کو ختم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ زمین میں فساد اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ تو یہ سارے کام کس کے ہیں؟ کافروں کے ہیں۔ اہل اسلام کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ تو جو چیزیں کفریہ ہیں ان کو پہچاننا چاہیے اور خود ایسی عادات سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین